متعدد دھرموں کی آخری رسومات۔ جوڈازم یہودیت میں مرنے والے کے جسم کو نہلا دھلا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ لواحقین اور عزیز و اقارب کے لیے چہرہ دکھانا ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق جنازے کے اجتماعی دعا کے بعد زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا جاتا ہے۔ دو کڑی شرائط یہ ہیں کہ ایک مرنے والے کے ساتھ مرنے کے وقت سے قبر میں اتار دینے تک ایک شخص کو لازمی رہنا ہوتا ہے اور جسم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ دوسرا، جلد از جلد دفنانا بہت ضروری ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن، ہر حال میں اگر کسی مجبوری کے تحت داخل ہو جائے تو تیسرے دن دفنانا لازم ہے۔ ان کے قبرستان کو بیت علام بھی کہا جاتا ہے۔ کرسچینٹی، عیسائیت کے پیروکار اور بودھ سے بڑے سفر کے مرنے والے یا اس کے لواحقین کو کھلا اختیار دیتے ہیں، جن میں وہ اپنے آپ کو جلانا، دفنانا، چندوانا، سجوانا وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہب کے مطابق دفنانا ہی واحد آپشن ہے۔ تو مرنے والے کے جسم کو فیوڈرل ہوم بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کا جسم بہت سے مراحل سے گزر کر، جس میں آج کل امبالمنگ بہت عام ہے، کروا کر پسندیدہ دنیاوی کپڑے پہنا کر لکڑیاں لوہے کے تابوت میں رکھنے کا رواج ہے۔ پھر جسد خاکی کو ان کی عبادت گاہ میں آدھا تابوت کھول کر رکھا جاتا ہے اور باری باری سب آ کر اپنے جذبات کی تقریر اور مرنے والے کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جمع ہونے والے قبرستان جاتے ہیں، جسے سمیٹلی کہا جاتا ہے۔ وہاں پاسٹر ڈنگ انجیل سے کچھ پڑھتا ہے اور کچھ تقریر کرتا ہے، جس کے بعد مشین کے ذریعے کاسٹ کو گڑھے میں اتارا جاتا ہے اور سب تعزیت کر کے رخصت لے لیتے ہیں۔ اسلام میں کسی کی موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کے جسم کو غسل دے کر، بنا کسی جیب والے سادے کپڑے میں کفن دے کر، اس کے لیے باجماعت دعائیہ نماز جنازہ ادا کر کے زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس گڑھے کو قبر اور اس جگہ کو قبرستان کہتے ہیں۔ ہندوازم، ہندو مت یا سناتن دھرم کے مطابق مردہ جسم کوئی مقصد نہیں رکھتا، اس لیے اس کی آتما کی شانتی کے لیے پوجا کر کے اس کی آرتی کو اٹھا کر شمشان گھاٹ یعنی مردے جلانے والی جگہ لایا جاتا ہے۔ جسم کو لکڑیوں پر رکھ کر اوپر کچھ لکڑیاں گھی ڈال کر اسے لاش کا وارث اگنی دیوتا یعنی آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر مرنے والا شادی شدہ مرد ہو تو ساتھ میں اس کی زندہ بیوی کو بھی ستی یعنی ساتھ جلا دینے کا رواج عام تھا، لیکن اب یہ رواج نہیں رہا۔ بدھزم، بدھ مت کے پیروکار دفنانے جلانے دونوں کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ مردے کو سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مذہبی دوسرے جنم پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے زیادہ تر جسم کو جلا کر روح کو اس سے الگ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ فرقے مردہ جسم کے باقیات کو ایک خاص مقام پر رکھ کر، جسے سنگھاسن کہا جاتا ہے، ایک روحانی جگہ مان کر وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جینزم، آتما کی آزادی کی خواہش جین دھرم کی تباہی معتقد ہیں کہ ہر ایک جانور، پودا اور انسان کی آتما چوہی کی مخلصی سے آزاد ہونے کا حق ہے۔ جین دھرم کے تباہی عموماً مردے کو چوپال کے ساتھ کسی ایک خالص مقام پر رکھتے ہیں، جسے سماشان کہتے ہیں۔ اب ان میں مردے کو جلا کر اس کی راکھ کو ایک کنٹینر میں بند کر کے دفنانے کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دھرم بھی جنم در جنم پر وشواس رکھتا ہے۔ سکھزم میں بھی جلانا اور دفنانا دونوں رواج عام ہیں۔ سکھ دھرم میں مردے کی روح کی آزادی کے لیے پوجا یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں سمندر کی تہہ میں کسی کو دفنانے والا بھی ایک نظریہ ہے۔ آخری سماگم سکھ مجلسوں میں
आखिरी समागम या वचन का इनेकाद किया जाता है। इस मौके पर आखिरी दुआओं और आखिरी सलाम दिए जाते हैं। दोइज़म चीनी फ़लसफ़ी दोइज़म का मजहबी धर्म है जिसमें अहलो अयाल मुर्दे के जिस्म को गीले तौलिए से साफ करके टेल्कम पाउडर लगाकर सबसे उम्दा ख़ास रंगों के कपड़े पहनाकर मुर्दे को कम से कम 3, 5 या 7 दिनों तक अहलो अयाल के साथ इबादत गाह या घर के रूहानी हिस्से में रखा जाता है, जहाँ लालटेन, मोमबत्तियाँ, पति चावल, मुख्तलिफ किस्म के पानी और फल वगैरह साथ रखा जाता है। फिर बुरी और बलाओं को भगाने के लिए पूजा पाठ की जाती है। इस सब के बाद उसे या तो जला देते हैं या फिर दफना देते हैं। शिंटो धर्म का मरकज़ जापान है। यहाँ भी मुर्दे की साफ सफाई की जाती है। घर वाले ही पूरा जिस्म धोते हैं, फिर उसे कोफन यानी ताबूत में बंद करके या तो दफना देते हैं या फिर जला देते हैं। ये लोग मुर्दा जलाने के बाद उसकी हड्डियां और राख एक बड़े डब्बे में बंद कर देते हैं। साथ में ही मरने वाले की पसंद की चीज़ें साथ रख दी जाती हैं। अब आधी राख दफना दी जाती है, जबकि आधी राख का घर वालों में तकसीम कर दी जाती है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते हैं। बाकी धर्मों का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।